اور پھر اگلے لمحے میں نے اپنے چہرے پر کسی کی سانسوں کی حدت محسوس کی۔ میری آنکھیں اب پوری کھل چکی تھیں، لیکن جسم جیسے اب بھی ساکت تھا۔ میں مکمل طور پر ہوش میں تو تھی، لیکن میرے وجود پر ایک ایسی گرفت تھی جسے کوئی مجھے چھو کر بغیر چھوئے قابو میں رکھے ہوئے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھنے کی کوشش کرتی، ایک ہلکا سا لمس میری بند آنکھوں پر پڑا، نرم، دھیرے سے مگر مکمل طور پر کسی کی موجودگی کا پتہ دیتا ہوا۔ اور پھر وہ لمس میرے ہونٹوں کے قریب آ کر ٹھہر گیا، جیسے کوئی میرے قریب جھک کر میرے لبوں کو محسوس کرنا چاہتا ہو، لیکن ایک ایسی نرمی سے کہ جیسے کوئی خواب ہو یا کسی اور دنیا کا وجود۔ میں نور ہوں، جو ایک چھوٹے سے کچے مکان میں پیدا ہوئی تھی، جس کی دیواریں مٹی کی تھیں اور چھت ٹین کی چادروں سے بنی ہوئی۔ بارش میں وہ چھت بجنے لگتی تھی۔ میرے ماں باپ نے کبھی یہ خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ان کا گھر پکا ہوگا، کیونکہ خواب دیکھنے کے لیے وقت اور سکون چاہیے ہوتا ہے، جو غربت کے مارے ہم جیسے لوگوں کے نصیب میں کہاں۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ابا کو بستر پر پایا۔ وہ ایک وقت میں بڑے محنتی مزدور ہوا کرتے تھے، اینٹیں اٹھاتے، سیمنٹ کے بورے اپنے کندھوں پر رکھتے اور سارا دن دھوپ میں کام کرتے۔ ماں بتایا کرتی تھیں کہ وہ ہمیشہ مسکراتے تھے، گھر آ کر میرے سر میں تیل ڈالتے اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاتے۔ مگر جب میں 8 سال کی ہوئی تو ابا کو فالج کا ایسا جھٹکا لگا کہ ان کا آدھا بدن بے جان ہو گیا، دونوں ٹانگیں حرکت کرنا چھوڑ گئیں۔ وہ چارپائی سے لگ گئے اور ہم سب ایک نئے امتحان سے دوچار ہو گئے۔ میری ماں جو پہلے صرف گھر کے کام کاج تک محدود تھی، اب سارا دن باہر کام کرتی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی، جلدی جلدی چولہا جلاتی، پانی گرم کرتی، ہم بچوں کو نہلاتی، ابا کو سنبھالتی، ان کے کپڑے بدلتی، پھر 4 گھروں میں کام کرنے نکل جاتی۔ میں دروازے پر کھڑی ہو کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ خالی ہوتے لیکن دل میں سینکڑوں فکر ہوتی۔ وہ حاملہ بھی ہوتی اور پھر بھی چارپائیاں صاف کرتی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، اور جب گھر آتی تو اس کے پیروں میں اتنی بھی طاقت نہ بچتی کہ وہ سیدھی کھڑی ہو سکے، مگر اس نے کبھی ہار نہ مانی۔ میں اپنی ماں کی قربانی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ شاید ماں وہ واحد ہستی ہے جو درد سے گزرتی ہے لیکن بچوں کو خوش رکھنے کے لیے ہنستی رہتی ہے۔ جب وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو جنم دیتی ہے تو ان کے رونے کی آواز کے ساتھ میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا۔ میں ان کی ماں بن جاتی، ان کو دودھ پلانے کے سوا ان کا ہر کام کرتی، کپڑے بدلنا، جھولا جھلانا، بیماری میں رات بھر جاگنا، اور کبھی کبھی ماں کے بغیر ہی ان کو لوریاں دے کر سلا دینا۔ ایک وقت آیا جب میں خود بچی تھی لیکن خود سے چھوٹے 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ابا کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، جسم کمزور ہوتا گیا، زبان لڑکھڑاتی اور آنکھوں میں وہ پرانی چمک بھی مدھم ہو جاتی۔ وہ اکثر مجھے بلاتے، اپنے کمزور ہاتھوں سے میرا چہرہ سہلاتے اور آنکھوں میں نمی لیے کہتے، نور، میری بیٹی، تو تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لاج ہے، لیکن میں تیرے لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ ان الفاظ کو سن کر میرا دل چیر جاتا، لیکن میں ان کے سامنے کمزور نہیں پڑتی، بس مسکرا کر کہتی، ابا، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہو، آپ ہمارے سروں کا سایہ ہو، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اور پھر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی، یا رب میرے ابا کو شفا دے دے، میری ماں کو طاقت دے اور مجھے اتنا مضبوط بنا کہ میں ان سب کا سہارا بن سکوں۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میرے اندر کی معصوم بچی کہیں گم ہو چکی تھی۔ وقت نے مجھے وہ کچھ سکھا دیا تھا جو شاید زندگی بھر کے تجربے سے بھی نہ سیکھا جا سکتا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اب کچھ بڑے ہو چکے تھے، کوئی مدرسے جاتا، کوئی مسجد میں اذان دیتا اور کوئی دن بھر باہر کھیلتا، مگر ان سب کی نظروں میں ایک امید تھی، اور وہ امید میں تھی۔ ماں کی نظریں بھی مجھ پر لگی ہوتی کہ نور اب سمجھدار ہو گئی ہے، نور اب گھر سنبھال سکتی ہے، نور ہمارا سہارا بن سکتی ہے۔ میں کبھی یہ بوجھ محسوس نہ ہونے دیتی، لیکن اندر ہی اندر جیسے روز کچھ مر جاتا۔ میں ان لڑکیوں کی طرح نہ تھی جو شام کو اپنے بالوں میں ربن باندھ کر گاؤں کی گلیوں میں کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ میرے چہرے پر وقت کی مہر تھی، میری آنکھوں میں تھکن کی جھلک اور ہونٹوں پر خاموشی کی چپ۔ گھر کی حالت وہی تھی، جھونپڑی ویسی کی ویسی، ابا چارپائی پر، ماں کے ہاتھوں میں پرانے زخموں کے نشان اور بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کی فکر۔ اکثر ہم دن میں پانی اور سوکھی روٹی پر گزارا کرتے، کئی دن گوشت تو دور کی بات، دال بھی نصیب نہ ہوتی۔ کبھی کسی ہمسائے کا بچا کھچا کھانا آ جاتا تو وہ عید کا سا سما ہوتا۔ میں وہ کھانا سب سے پہلے ابا کے سامنے رکھتی، پھر ماں اور پھر بہن بھائی، اور خود آخری میں جو بچتا وہ کھاتی۔ اکثر کچھ نہ بچتا تو بس پانی پی کر سو جاتی، اور دل ہی دل میں ماں سے کہتی، ماں فکر نہ کرو،
نور بھوکی نہیں سوتی۔ ہر رات میری ماں میرے پاس بیٹھتی، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور کہتی، بیٹی تو میرے لیے رب کا انعام ہے، تو نہ ہوتی تو میں کب کی ہار چکی ہوتی۔ اور میں دل ہی دل میں سوچتی، نہیں ماں، میں تو بس تیری ہی پرچھائی ہوں، تجھ جیسی عظیم ماں کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں۔ میں روز دعا کرتی کہ یا اللہ میری ماں کو آرام دے، میری بہنوں کی نصیب اچھے کر، میرے بھائیوں کو پڑھا لکھا اور مجھے بس اتنی ہمت دے کہ میں ان سب کا سہارا بن سکوں۔ وقت گزر رہا تھا، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل رہے تھے، مگر ہماری غربت ویسی کی ویسی رہی۔ ہم زندگی کی اس ندی میں بہتے جا رہے تھے جس کا کنارہ کہیں نظر نہ آتا تھا، بس ہر روز ایک نئی لہر، ایک نیا طوفان، اور ہم وہی بے بس، خاموش لیکن ہمت نہ ہارنے والے لوگ۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا میری آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی منظر بسا ہوا تھا، میری ماں کی تھکی تھکی آنکھیں، پسینے سے شرابور کپڑے اور ان ہاتھوں کی لکیریں جن میں وقت سے پہلے عمر کی جھریاں پڑ چکی تھیں۔ میرے والد بستر پر پڑے تھے اور میری زندگی کا پہلا سبق یہی تھا کہ باپ کا سایہ جب جسم میں جان ہو تو ہی سہارا بن پاتا ہے، ورنہ وہ صرف ایک جسم رہ جاتا ہے جسے دھوپ سے بچانے کے لیے ماں اپنی ہڈیوں کو پسینہ بناتی ہے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی جب ایک ایک کر کے پیدا ہوتے گئے تو میں جو خود ابھی بچی تھی ماں کا دایاں ہاتھ بن گئی۔ میں نے ماں کے دوپٹے کا پلو تھام کر نہ صرف گھر کے کام سیکھے بلکہ اپنی معصومیت بھی وہیں کہیں پیچھے چھوڑ آئی۔ میری عمر کی دوسری لڑکیاں جب صبح خوشی خوشی اسکول کی طرف نکلتی تھیں، یونیفارم میں ملبوس، کتابیں بغل میں دبائے، بالوں میں رنگ برنگی ربن سجائے، تو میں دروازے پر کھڑے ہو کر ان کے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھتی تھی۔ ایک حسرت جو میری روح کے اندر کہیں جا کر جم گئی تھی، ہر روز ان کے قدموں کی چاپ کے ساتھ تازہ ہو جاتی۔ میں ان کی طرح نہیں تھی، میرے ہاتھوں میں کتابیں نہیں تھیں، برتن، جھاڑو اور کبھی ماں کی پلاسٹک کی بالٹی ہوتی تھی۔ میرے بالوں میں ربن نہیں بلکہ پسینے سے چپکے ہوئے الجھے ہوئے بال ہوتے تھے۔ میرے چہرے پر معصوم مسکراہٹ کی جگہ تھکن کا سایہ ہوتا تھا۔ اکثر جب کوئی بہن بھائی رونے لگتا تو میں حسرتوں کا وہ لمحہ ادھورا چھوڑ کر اندر کی طرف دوڑتی، اسے گود میں اٹھاتی، چپ کرواتی، دودھ کی بوتل تیار کرتی، یا ابا کے لیے دوا کا وقت ہو جاتا تو میں ان کی چارپائی کے قریب آ کر ان کا ہاتھ تھامتی، پانی کا گلاس دیتی۔ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے تو ان کے ہونٹوں کی جنبش کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ میں نے بچپن میں ہی بڑے لوگوں کی طرح سوچنا اور محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری معصوم خواہشیں میرے حالات کی آندھیوں میں اڑ گئی تھیں۔ میری گڑیا، میری چوڑیاں، میری کہانیاں، سب کچھ کہیں دور چھوٹ گیا تھا۔ ماں کے ساتھ اگر کہیں کسی بڑے گھر جانا ہوتا، کسی تقریب میں، شادی میں یا تہوار کے دن جہاں کام زیادہ ہوتا، تو میں ایک چھوٹے سے کپڑے میں اپنا لباس لپیٹ کر ماں کے ساتھ نکل جاتی۔ ماں برتن دھوتی، میں صاف کرتی، ماں جھاڑو دیتی، میں پانی بھرتی، اور اگر تھوڑے پیسے زیادہ ملتے تو وہ دن ہمارے لیے کسی عید سے کم نہ ہوتا۔ ان گھروں میں جہاں لوگ چمکتے کپڑوں میں ہوتے، مہنگے برتنوں میں کھاتے اور جھوٹے برتنوں کو ہماری طرف اشارہ کر کے رکھتے تھے، میں نے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سیکھی۔ غربت صرف پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ عزت، خواہش اور خوابوں کی کچلتی ہوئی آواز بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ گھروں کی عورتیں ہمیں دیکھ کر طنزیاں ہنستی تھیں، کبھی کہتی تھیں، بچی کو بھی ساتھ گھسیٹ لائی ہو، ابھی سے مزدوری سکھا رہی ہو۔ ماں بس مسکرا کر کہتی، کیا کریں باجی، حالات کے ہاتھوں مجبور ہے، بچی ہے پر سمجھدار بہت ہے۔ اور میں شرم سے نظریں جھکا لیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شرم میرے چھوٹے سے دل میں کیوں پلتی جا رہی ہے، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم تھا کہ اگر میں نے ماں کے ہاتھ بٹانے چھوڑ دیے تو اس کی ہڈیوں کے اندر کی سسکیاں باہر نکل آئیں گی۔ میں نے اپنے کاندھوں پر اپنی عمر سے کہیں بڑی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ ہمارے گھر کا چولہا جلے، ابا کی دوا وقت پر ملے، بہن بھائیوں کو بخار نہ ہو، یہی میری دنیا تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی وہ لمحہ ہوتا جب کوئی خاتون ہمیں کام کے بعد 2 روٹیاں اور کچھ سالن ایک اخبار میں لپیٹ کر دے دیتی، یا اگر کبھی بچا ہوا کھانا مل جاتا تو واپسی پر ماں کے چہرے پر اطمینان ہوتا اور میں خود کو فاتح عالم سمجھتی۔ پیسے ہمارے لیے صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، وہ کسی خزانے کی طرح قیمتی ہوتے تھے۔ اگر کسی گھر سے 10 روپے اضافے مل جاتے تو ہم خوشی سے ان پیسوں کو 10 بار دیکھتے، سوچتے کہ کل دودھ آئے گا یا شاید اماں سبزی لے آئے گی۔ میری دنیا چھوٹی تھی مگر اس میں جذبات، محنت اور بے بسی کی گہرائیاں تھیں۔ میں اسکول جانے کی خواہش دل میں لیے دن کے کاموں میں مصروف رہتی، کبھی کھانا بناتی، کبھی اماں کے ساتھ گاہکوں کے گھروں میں صفائی کرتی۔ میں نے مہمانوں کی پلیٹوں میں بچے ہوئے نوالے اٹھائے اور انہیں صاف کرتے وقت سوچا
کہ شاید کسی دن میرے نصیب میں بھی اچھا کھانا آئے گا۔ میں نے ماں کی سانسیں گنتے ہوئے اس کی تھکن محسوس کی اور ہر رات سونے سے پہلے دل ہی دل میں دعائیں مانگتی کہ اللہ ہمیں ایک دن ایسا دے جس میں ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک دن اماں بہت بیمار ہو گئی تھی، بخار سے کانپ رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ کام پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں آج تم نہ جاؤ، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید اس لیے کہ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی بیٹی اب چھوٹی نہیں رہی۔ اس دن میں نے اکیلے ایک گھر میں کام کیا، اور جب مالک عورت نے پوچھا ماں کہاں ہے تو میں نے کہا بیمار ہے، آج میں ہی آئی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی اور کچھ وقت بعد جب میں جانے لگی تو اس نے 50 روپے میرے ہاتھ میں تھمائے۔ میرے لیے وہ 50 روپے ہزاروں کے برابر تھے۔ میں نے وہ نوٹ ماں کے ہاتھ میں دیا تو اس نے مجھے گلے لگا لیا اور پہلی بار میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی وہ نہیں جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے، لیکن میں نے اپنی حقیقت کو قبول کیا تھا۔ غربت نے مجھے خوددار بنایا تھا، ماں کی تھکن نے مجھے مضبوط کیا تھا، اور میرے بہن بھائیوں کی مسکراہٹ نے مجھے جینے کی ہمت دی تھی۔ میں اسکول نہ جا سکی، مگر زندگی نے مجھے ایسے اسباق سکھائے جو کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوتے۔ میں نے آنسوؤں کو اندر ہی اندر جذب کرنا سیکھا۔ میں نے خوابوں کو آنکھوں میں قید کر کے انہیں وقت کے حوالے کرنا سیکھا۔ میں اب نور نہیں تھی، میں ایک روشنی تھی جو اپنے گھر کے اندھیرے کم کرنے کے لیے جل رہی تھی، سلگ رہی تھی، اور شاید کبھی بجھ بھی جاتی، لیکن اس وقت تک جب تک میرے وجود سے کسی کا چولہا جلتا ہے میں خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ میرا بھی ایک خواب تھا جو میرے دل کی گہرائیوں میں بسا ہوا تھا، ایک ایسی خواہش جو ہر سانس کے ساتھ جیتی تھی اور ہر دھڑکن کے ساتھ دھڑکتی تھی کہ ماں کو ایک ایسا گھر دوں، ایک پکی چھت والی جھونپڑی جہاں بارش کے دنوں میں ان کے چہرے پر وہ پریشانیاں نہ ہوں جو برسوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ ہمارے گاؤں میں زندگی سادہ ضرور تھی مگر بے حد کٹھن۔ کچے گھروں میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے جن کے دن سورج کے ساتھ نکلتے اور شام ہونے تک مزدوری کی تھکن سے چور ہو کر لوٹتے، بارش ایک نعمت نہیں بلکہ ایک عذاب بن جاتی تھی۔ مٹی سے بنے وہ گھر جو گرمی میں بھٹی بن جاتے تھے اور سردی میں ٹھنڈے غاروں کی مانند، بارش میں تو بالکل بے بس ہو جاتے۔ چھت سے پانی ٹپکتا، دیواروں کا گل جانا، کمرے کے اندر پانی جمع ہونا ایک معمول کی بات تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اور تیز بارش ہوتی، اماں کی آنکھوں میں ایک بے بسی نظر آتی۔ وہ بار بار صحن میں جھانکتی، چھوٹے بچوں کو لے کر ایک کونے میں اکٹھا کرتی جہاں پانی کم آ رہا ہوتا، اور پھر ٹھنڈی سانسیں لے کر دعا کرتی، یا اللہ یہ رات خیر سے گزر جائے۔ ان کی دعاؤں میں ایک ہی التجا ہوتی کہ بارش بند ہو جائے، چھت سلامت رہے، بچے بیمار نہ پڑیں اور میرے معذور شوہر کو کچھ نہ ہو۔ میں اکثر چپکے چپکے اماں کو تکیے میں منہ دے کر روتے دیکھتی۔ وہ شاید کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ ابا جو کبھی ایک مضبوط شخص تھے، ایک حادثے کے بعد بستر پر آ گئے تھے اور اب ان کے ہاتھ پاؤں بیکار ہو چکے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے، اماں کے چہرے کی تھکن، میری چھوٹی عمر میں بڑوں جیسے کام کرنا اور گھر کے چھوٹے بچوں کی بھوک۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں جو شرمندگی ہوتی وہ مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیتی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ سمجھ لیا تھا کہ خواب صرف امیروں کے ہوتے ہیں اور ہمارا کام تو صرف دوسروں کے خواب پورے ہوتے دیکھنا ہے۔ مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی روشنی، ایک امید کی کرن باقی رہی کہ شاید ایک دن میں بھی کچھ کر پاؤں، شاید ایک دن میں بھی اماں کے لیے وہ پکی چھت لا سکوں جس کا تصور ہی ان کے لیے سکون کی ایک سانس تھا۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پڑھ لکھ جاتے تو وہ شہر چلے جاتے، محنت مزدوری کرتے، اور جب وہ واپس آتا تو اس کے گھر کی چھت پکی ہو چکی ہوتی۔ وہ اینٹیں جن پر گاؤں کے دوسرے لوگ رشک کرتے تھے، وہ دیواریں جو بارش سے نہیں گرتی تھیں، وہ ایک علامت ہوتی تھی کامیابی کی اور ترقی کی۔ اور میں ہر بار ایسے گھروں کو حسرت سے دیکھتی اور سوچتی کہ کاش یہ سب ہمارے نصیب میں بھی ہوتا، کاش میں بھی پڑھ سکتی، کاش مجھے بھی اسکول جانے کا موقع ملا ہوتا۔ مگر میری زندگی تو چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال، ابا کی خدمت اور اماں کے ساتھ گھر گھر کام کرنے میں گزر گئی، کبھی کسی کی صفائی، کبھی کسی کے برتن، اور کبھی کسی کے بچوں کو سنبھالنا۔ بس یہی میری دنیا تھی، اور ہر بار جب میں کسی پکی چھت والے گھر کے سامنے سے گزرتی، میرے دل میں وہی خواہش پھر سے انگڑائی لیتی۔ یہی سب سوچتے سوچتے جب کبھی بارش ہوتی تو میرا دل بھر آتا، جب چھت سے پانی اندر آنے لگتا اور اماں چادر لے کر جگہ جگہ رکھتی کہ پانی زمین پر نہ پھیلے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں اپنی ماں کو یوں بے بس نہیں دیکھ سکتی تھی،
اس دن میں دل ہی دل میں عہد کرتی کہ میں ایک دن اس کچے گھر کو چھوڑ کر اماں کو ایک ایسا پکا گھر دوں گی جہاں وہ سکون سے سانس لے سکیں، جہاں بارش کی بوندیں خوف نہ بنے بلکہ رحمت لگیں، جہاں دیواروں سے نمی نہ اٹھے اور صحن کی مٹی بارش میں کیچڑ نہ بنے۔ ایک ایسا گھر جس میں اماں کی دعائیں گونجیں اور ابا سکون سے بستر پر لیٹے رہیں، جہاں بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہو اور اماں کی آنکھوں سے صرف خوشی کے آنسو نکلیں۔ میرے خواب میں وہ گھر ایک دم سادہ سا تھا، ایک کمرے کا ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور ایک صاف صحن جہاں 2 پودے لگے ہوں، شاید ایک گلاب کا اور ایک موتیے کا جو اماں کو بہت پسند تھا۔ ایک ایسی چھت جس پر میں شام کے وقت چڑھ کر گاؤں کا منظر دیکھوں، پرندوں کی چہچہاہٹ سنوں اور ہوا سے باتیں کروں۔ شاید یہ خواب عام لوگوں کے لیے معمولی ہو، مگر میرے لیے یہ سب کچھ تھا، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، اور میرے لیے وہ پکی چھت، وہ چھوٹا سا صحن اور وہ سکون کی شامیں دنیا کی سب سے بڑی دولت تھیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، مگر ایک چیز جو میں نے اماں کی گود میں سیکھ لی تھی وہ یہ کہ اپنی خواہشوں کو قربان کر کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے خواب کو کبھی اماں پر ظاہر نہیں کیا۔ میں جانتی تھی وہ کہتی، پگلی ہمیں ان سب چیزوں کی کیا ضرورت، بس عزت کی روٹی کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مگر میں شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی تھی کہ اماں کو وہ ملے جس کی وہ حقدار ہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کہیں دور چلی جاؤں، شہر جاؤں، کسی فیکٹری میں کام کروں، کچھ بھی کروں، مگر اماں اور ابا کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میرے بغیر یہ سب سنبھالے گا کون؟ میرے خواب، میری تمنائیں سب اسی کچے گھر کی دیواروں کے اندر دفن ہو گئیں، مگر پھر بھی ایک چنگاری کہیں نہ کہیں جلتی رہی جو ہر بار بارش کے ساتھ اور بھی تیز ہو جاتی۔ میں جانتی تھی کہ میرا وقت ضرور آئے گا اور ایک دن میں اماں کو وہ چھت دوں گی، ایک پکی چھت، ایک سکون بھرا صحن اور ایک ایسا گھر جہاں بارش کا پانی ڈر نہیں بلکہ خوشی بن کر آئے۔ بچپن کی وہ شامیں جب گاؤں کی مٹی سے اٹھتی خوشبو دل کو سکون دیتی تھی، جب سورج کی کرنیں ہمارے جھونپڑے کی کچی دیواروں پر پڑتی تھیں جو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ جھونپڑی بھی سنور گئی ہو۔ ان دنوں میری سب سے بڑی دلچسپی اماں سے سننا ہوتا تھا کہ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، کون کہاں رہتا تھا اور کس کا کیا انجام ہوا۔ مگر ان سب باتوں سے بڑھ کر جو بات میرے ذہن میں گھر کر گئی تھی وہ ہمارے گاؤں کی وہ پرانی ویران اور ٹوٹی پھوٹی حویلی تھی جو گاؤں کے باہر واقع تھی۔ اماں نے کئی بار مجھے روکا کہ اس حویلی کی باتوں سے دور رہوں، پر انسان کا دل بھی کتنا نرالا ہوتا ہے، جس چیز سے منع کیا جائے دل وہی کرنے کو مچلتا ہے۔ وہ حویلی میرے لیے ایک راز تھی، ایک معمہ، ایک ایسی گتھی جسے سلجھانے کی خواہش مجھے بچپن سے ہی بے چین رکھتی تھی۔ میرے گاؤں میں ہر کوئی اس حویلی کا ذکر کرتے ہوئے دبی دبی آواز میں بات کرتا، جیسے کہیں ان کی آواز سن لی گئی تو کوئی بلا انہیں لپک لے گی۔ میں نے کئی بار گاؤں کے بزرگوں کو گپ شپ لگاتے سنا کہ وہ حویلی پہلے کسی بڑے زمیندار کی ملکیت تھی، ان کا پورا خاندان بڑی شان و شوکت سے وہاں رہتا تھا، نوکر چاکر، بگھیاں اور میلوں میل تک پھیلی زمینیں ان کی ملکیت تھیں۔ مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس رات کیا ہوا۔ بس صبح جب سورج نکلا تو نہ وہ زمیندار بچا تھا نہ اس کا خاندان۔ گھر کے دروازے کھلے تھے، سامان ویسا کا ویسا رکھا تھا، کھانے کے برتن میز پر موجود تھے، مگر سب افراد غائب تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ زمیندار نے کسی ایسی مخلوق کو چھیڑ دیا تھا جو صدیوں سے اس جنگل میں بسی ہوئی تھی اور جسے چھیڑنے کی ممانعت کی گئی تھی۔ اماں کہتی تھیں کہ اس حویلی کی بنیاد ایک ایسے جنگل کو کاٹ کر رکھی گئی تھی جو جنات اور آسیبوں کی آماجگاہ تھا، پر زمیندار نے کسی کی نہ سنی۔ پیسہ، طاقت اور غرور نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے ہر اس درخت کو کاٹا جو صدیوں سے وہاں ایستادہ تھا۔ اس نے زمین کے سینے کو چیر کر محل تعمیر کیا اور خوشی خوشی وہاں رہنے لگا۔ کچھ دن تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ راتوں کو کسی کے چلنے کی آوازیں، روشن دانوں سے جھانکتی سرخ آنکھیں، آسمان سے گرتی بے وقت کی بجلیاں اور نہ جانے کیا کیا، پر وہ سب نظر انداز کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک رات، ایک ایسی ہولناک رات آئی جب سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ رات نہ کبھی بھولی جا سکی، نہ کسی نے اس کے بعد اس حویلی میں قدم رکھا۔ میں جب بھی گاؤں کی اس طرف سے گزرتی دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ حویلی کی دیواریں خستہ حال ہو چکی تھیں، چھتیں بیٹھ چکی تھیں، پر اس کی کھڑکیاں اب بھی کھلی ہوتی تھیں، جیسے کوئی اندر سے باہر جھانک رہا ہو۔
عورتیں جب کنویں سے پانی بھرنے جاتیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر جلدی سے اس حصے کو پار کرتیں اور دعائیں پڑھتی ہوئی گزر جاتیں۔ وہ سب کہتی، جلدی چلو، مغرب سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہ جگہ منحوس ہے۔ میں اکثر ان باتوں کو سنتے ہوئے تجسس میں مبتلا ہو جاتی۔ میرے دل میں کئی سوال جنم لیتے کہ آخر وہاں ایسا کیا راز ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ میں اماں سے ضد کرتی کہ مجھے بھی وہ سب سچ سچ بتائیں جو ان کے بچپن میں سنا یا دیکھا گیا، پر اماں ہمیشہ بات کو ٹال دیتی اور صرف اتنا کہتی، بیٹی کچھ جگہیں خاموش ہوتی ہیں اور خاموشیوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، ان کی خاموشی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، جو جاتا ہے جانے دو۔ مگر میں وہ بچی تھی جو خاموشیوں کی زبان سمجھنے کے لیے ترستی تھی۔ میں نے خواب میں کئی بار خود کو اس حویلی کے اندر پایا، کبھی اس کے پرانے دروازے سے اندر قدم رکھتے تو لگتا جیسے کسی نے مجھے دیکھ لیا ہو، کبھی کسی کھڑکی سے جھانکتی سرخ آنکھیں، تو کبھی پردوں کے پیچھے سے آتی سرسراہٹ۔ جب آنکھ کھلتی تو پسینے سے شرابور ہوتی اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا۔ اماں سے جا کر لپٹ جاتی اور کہتی کہ وہ خواب دوبارہ نہ آئے، پر اماں خاموشی سے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتی اور پھر آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے کسی انجانی مصیبت کے ٹلنے کی دعا کر رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا پر وہ حویلی، وہ کہانیاں، وہ خواب میرے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے۔ کچھ چیزیں انسان کے دل میں اس طرح جاگزین ہو جاتی ہیں کہ چاہے کتنا بھی دور چلا جائے وہ دل سے نہیں جاتی۔ میری زندگی کے غم، غربت، جھونپڑی کی کچی چھت، اماں کی فکریں، یہ سب اپنی جگہ پر تھے، پر اس حویلی کا پراسرار وجود میری زندگی کا ایسا حصہ بن چکا تھا جیسے سانس لینا۔ ہر نئی کہانی جو سننے کو ملتی میں اس میں مزید الجھتی چلی جاتی، جیسے کوئی چھپا ہوا راز ہے جسے صرف میں ہی کھول سکتی ہوں۔ اور یہ احساس، یہ لگن، یہ خوف، سب کچھ مجھے ایک دن اس کے دروازے تک ضرور لے جائے گا، میں جانتی تھی، بس وقت کا انتظار تھا۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس دن بارش کا شور ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج اور ٹپ ٹپ کرتی بوندوں کی آواز دل میں انجانا سا خوف پیدا کر رہی تھی، لیکن وہ خوف لکڑیوں کی عدم موجودگی کے سامنے بالکل چھوٹا لگ رہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سورج کب کا ڈوب چکا تھا اور آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جن کے پیچھے سے چاند کی روشنی بھی مدھم ہو گئی تھی۔ گاؤں کے بیشتر لوگ اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے اور صرف ہوا کی سرسراہٹ اور بارش کے قطروں کی تال میل سنائی دے رہی تھی۔ مجھے گھر میں آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک کے سامنے مجھے یہ طے کرنا پڑا کہ خواہ بارش ہو یا اندھیرا، لکڑیاں تو لانی ہی ہوں گی۔ اماں ابھی تک نہیں لوٹی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ بازار سے کھانے پینے کا سامان لائیں گی، لیکن اگر چولہا نہ جلا تو کھانے کا فائدہ ہی کیا؟ اسی سوچ کے تحت میں نے اپنے دوپٹے کو سر پر اچھی طرح لپیٹا، بھائی بہنوں کو گھر کے اندر بٹھایا اور ابا کو بتایا کہ میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں۔ ابا نے کچھ کہنا چاہا لیکن میرے مضبوط لہجے نے انہیں روک دیا۔ میں دروازے سے نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھو کر جیسے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین میں کیچڑ میں دھس رہی تھی اور میرے پاؤں بار بار پھسلنے لگتے، لیکن میرا حوصلہ بلند تھا۔ جنگل کا وہ حصہ جہاں میں جا رہی تھی وہی پرانا علاقہ تھا جس کے بارے میں بچپن سے خوفناک کہانیاں سن رکھی تھی۔ اماں کہا کرتی تھی کہ یہ وہی جنگل کا آدھا حصہ ہے جہاں سے حویلی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور باقی بچا حصہ اب بھی آسیب زدہ سمجھا جاتا تھا۔ کئی سال پہلے جب حویلی کے مالک نے اس جگہ پہ جنگل کو کاٹ کر تعمیر کروایا تھا، گاؤں کے بزرگوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس جگہ کا دامن نہ چھیڑے، لیکن وہ دولت اور شان و شوکت کے نشے میں کچھ نہ سمجھے۔ آج وہ حویلی کھنڈر بن چکی ہے اور جنگل اب بھی وہی ہے، صرف درخت اور جھاڑیاں کچھ اور بڑی ہو گئی ہیں اور اب ان کے درمیان سے راستہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہاں جانے سے گاؤں کے اکثر لوگ کتراتے ہیں، خاص کر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، لیکن میری مجبوری میری ہمت سے بڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس طرف بڑھی، بارش کچھ ہلکی ہوئی لیکن ہوا اور زیادہ سرد ہو گئی، اتنی کہ میرا جسم کانپنے لگا۔ میری چپل کیچڑ میں دھس گئی تھی اور میں گھٹنوں تک بھیگی ہوئی تھی، لیکن لکڑیوں کی تلاش میں آگے بڑھتی رہی۔ جیسے ہی میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچی، مجھے ایسا لگا جیسے فضا میں کچھ بدل گیا ہو۔ پہلے جو آوازیں بارش کی تھیں اب وہ جیسے کسی خاموشی میں بدل گئی تھی، جیسے کسی نے ارد گرد کی ہوا کو ساکت کر دیا ہو۔ میں ایک لمحے کو رکی اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، میری آنکھیں کچھ تلاش کر رہی تھیں لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اچانک میری نظر ایک درخت کے پیچھے پڑی جہاں دو چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔
وہ آنکھیں کسی جانور کی نہ لگتی تھیں، ان میں کوئی ایسی روشنی تھی جو انسان کو اندر تک ہلا دے۔ میرا سانس رکنے لگا، میں اپنی جگہ جم سی گئی۔ کچھ لمحے تک تو جیسے میری آواز ہی بند ہو گئی اور میں صرف ان آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ آنکھیں غائب ہو گئیں، لیکن ان کا اثر میرے دل پر باقی رہا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میں نے فوراً لکڑیاں چننے کے لیے جھکنا شروع کیا، لیکن ہر لمحہ یہ احساس میرے ساتھ تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ بارش کی نمی میں اس جنگل کی خوشبو کچھ اور ہی ہوتی ہے، ایک ایسی خوشبو جو سونگھتے ہی دل کو خوف سے بھر دیتی ہے۔ جب میں جھک کر لکڑیاں چن رہی تھی تو اچانک میرے پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہوگا، لیکن وہ چاپ کچھ الگ تھی، جیسے کسی انسان کے قدم ہوں۔ وہ چاپ کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میں پھر سے لکڑیاں اٹھانے لگیں، لیکن دل کا دھڑکنا اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کچھ سوکھی شاخیں اٹھائی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ چلتے ہوئے مجھے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کی طلب ہوتی، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ جو دیکھا ہے وہ میرا وہم ہے، لیکن دماغ ماننے کو تیار نہ تھا۔ جیسے ہی میں جنگل کے سرے تک پہنچی، بارش پھر سے تیز ہو گئی اور میرے کندھوں پر بھاری لکڑیوں کا بوجھ تھا، لیکن دل کا بوجھ اس سے کہیں زیادہ۔ جب میں گاؤں کے کچے راستے پر پہنچی تو مجھے لگا جیسے وہ آنکھیں اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میرے ارد گرد ہوا کا بہاؤ کچھ الگ سا تھا، جیسے کوئی سایہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، خاموشی سے، بے آواز، لیکن اپنی موجودگی کا احساس دلائے جا رہا ہو۔ حویلی کے قریب پہنچنے تک میری سانسیں پھول چکی تھیں۔ اچانک جیسے ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، میری ساری توجہ اس طرف مرکوز ہو گئی۔ پہلے تو میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ محض میرا وہم ہو۔ بارش، اندھیرا، تھکن اور جنگل کا سناٹا مل کر اکثر ذہن سے کھیلتے ہیں، لیکن وہ احساس کچھ اور ہی تھا، کچھ ایسا جو روح تک سرایت کر جائے۔ میں لکڑیوں کی گٹری کو سر پر متوازن کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھانے لگی، لیکن قدموں کی چاپ جیسے میرے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی۔ وہ چاپ نرم تھی لیکن مسلسل اور کسی کے ہونے کا اٹل ثبوت دے رہی تھی۔ سرد ہوا جیسے اب میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور تھکن میرے اعصاب کو چوسنے لگی۔ بارش کی بوندیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور ہر بوند جیسے میرے خوف کو اور بھی شدید کر رہی تھی۔ میرے پاؤں کیچڑ میں دھنس رہے تھے، لباس بھیگا ہوا جسم سے چپکا جا رہا تھا اور سانسیں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کی، لیکن تھکن جیسے میرے جسم کو جکڑ رہی تھی۔ میری ہڈیاں جیسے بوجھ سے چور ہو گئیں۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن سینہ پھاڑنے لگی اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور مجھے خود پر قابو رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، جیسے بخار چڑھ گیا ہو یا کوئی انجانی طاقت میرے جسم سے توانائی چوس رہی ہو۔ ایک لمحے کو میری آنکھوں کے آگے سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا اور زمین میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میرے قدم لڑکھڑائے، کب میری سانس بے ترتیب ہوئی، کب میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑا۔ بس ایک دھندلا سا منظر تھا، گرتی لکڑیوں کی آواز اور پھر مکمل سناٹا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ پہلے پہل مجھے اپنے ارد گرد کا منظر سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ ایک نرم بستر کی گداز سطح نے میری کمر کو سہارا دیا ہوا تھا اور بدن پر رکھے لحاف کی نرمی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی میں نے کسی خوشبودار عطر کی مہک محسوس کی، جو کسی بہت نفیس اور شاہانہ ماحول کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں تو سامنے کی چھت پر نقش و نگار، باریک کام والے پردے اور دیواروں پر لٹکتی ہوئی قیمتی لالٹینوں کی روشنی نے میری حیرت کو اور بڑھا دیا۔ میں کسی عام جگہ پر نہیں تھی، یہ وہی پرانی حویلی تھی جسے میں ہمیشہ ایک آصف زدہ کھنڈر سمجھتی آئی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ بالکل الگ تھا، صاف، خوشبودار اور مکمل طور پر زندہ۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ یہ حویلی کئی برسوں سے ویران پڑی ہے، اس کی دیواروں پر کائی جمی ہے، چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دروازے زنگالود اور کھڑکیاں دیمک زدہ ہیں، لیکن یہاں جو منظر میرے سامنے تھا وہ کسی شاہی محل سے کم نہ تھا۔ نہ صرف بستر نرم اور ملائم تھا، بلکہ سرہانے پر ریشمی تکیے اور کمروں میں پھیلتی مسحور کن خوشبو نے مجھے جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے اپنا جسم ہلکا محسوس ہوا، لیکن دماغ اب بھی بوجھل تھا۔ میں نے آہستہ سے پہلو بدلا تو لحاف سے ایک ہلکی سی خوشبو اور پھیلی۔ وہ خوشبو کسی مرد کی تھی، جیسے کسی خاص قسم کے عطر کی، گہری، پر اثر اور عجیب سی پر اسرار۔ اور پھر اگلے لمحے
میں نے اپنے چہرے پر کسی کی سانسوں کی حدت محسوس کی۔ میری آنکھیں اب پوری طرح کھل چکی تھیں، لیکن جسم جیسے اب بھی ساکت تھا۔ میں مکمل طور پر ہوش میں تو تھی، لیکن میرے وجود پر ایک ایسی گرفت تھی جیسے کوئی مجھے چھو کر بغیر چھوئے قابو میں رکھے ہوئے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھنے کی کوشش کرتی، ایک ہلکا سا لمس میری بند آنکھوں پر پڑا، نرم، دھیرے سے، لیکن مکمل طور پر کسی کی موجودگی کا پتہ دیتا ہوا، اور پھر وہ لمس میرے ہونٹوں کے قریب آ کر ٹھہر گیا، جیسے کوئی میرے قریب جھک کر میرے لبوں کو محسوس کرنا چاہتا ہو، لیکن ایک ایسی نرمی سے کہ جیسے کوئی خواب ہو یا کسی اور دنیا کا وجود۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں۔ دل کی دھڑکن اب پوری شدت سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل میں خوف اور حیرت دونوں کا طوفان برپا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اگر خواب ہے تو یہ حد سے زیادہ واضح ہے، اور اگر حقیقت ہے تو اس میں عام انسانی لمس جیسا کچھ بھی نہیں۔ یہ کچھ ایسا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا ہو، اور اب وہ بتدریج میرے قریب آ رہی ہو۔ میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات ابھر رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ اور سب سے بڑھ کر میں یہاں کیسے پہنچی؟ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ میرے جسم نے میری بات ماننا بند کر دیا تھا، جیسے میرے اعضاء کسی اور کی مرضی سے کام کر رہے ہوں۔ میں صرف محسوس کر سکتی تھی وہ لمس، وہ خوشبو، وہ خاموش لیکن طاقتور موجودگی جو میری سانسوں کے گرد گھیرا تنگ کرتی جا رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو مجھے اس حویلی میں لایا تھا، اور اب میرے بہت قریب تھا، حد سے زیادہ قریب۔ نور، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آواز سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو۔ وہ آواز مردانہ تھی، مگر اس میں کوئی ایسی عجیب سی کشش اور گہرائی تھی جیسے کوئی بہت پرانا، بہت واقف اور بہت طاقتور وجود مجھ سے مخاطب ہو رہا ہو۔ اس نے کہا تھا، نور، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں صرف تمہیں پہچاننے آیا ہوں۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ پہچاننے آیا ہوں؟ کون؟ کیوں؟ اور مجھے؟ میں خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ میری آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ حویلی جو چند لمحوں پہلے خستہ، سنسان اور اجاڑ تھی، اب روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ سنہری فانوسوں کی چمک، سفید پردوں کی ہلکی جنبش اور دیواروں پر رقص کرتی روشنیوں نے منظر کو ایسا بنا دیا تھا جیسے میں کسی فلم کی شوٹنگ میں آ گئی ہوں۔ پرانی ٹوٹی دیواریں غائب ہو چکی تھیں، ان کی جگہ خوبصورت نقش و نگار والے سنگ مرمر کی دیواریں تھیں۔ ٹوٹی کھڑکیوں کی جگہ قیمتی پردے جھول رہے تھے، اور ہوا میں پھیلی عطر جیسی خوشبو نے میرے حواس کو مزید الجھا دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، جیسے یہ سب میرے لیے نہیں، کسی اور دنیا کا منظر ہو جو غلطی سے مجھ پر ظاہر ہو گیا ہو۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کر دوڑ پڑی۔ دروازہ کھولا تو وہ بھی بغیر کسی چرچراہٹ کے کھل گیا۔ میں تیز تیز قدموں سے حویلی سے باہر نکلی۔ قدموں میں گویا بجلی آ گئی تھی۔ میں دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی ایک موڑ پر آ کر میں نے رک کر پلٹ کر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی حویلی جو چند لمحے پہلے روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، اب پھر سے وہی ویران، سنسان اور کھنڈر بنی کھڑی تھی۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی، چھت جھکی ہوئی، اور سب کچھ اجاڑ۔ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ کیا واقعی میں وہاں تھی؟ کیا یہ سب میرا وہم تھا، یا کسی اور دنیا کا دروازہ میرے لیے ایک پل کو کھل گیا تھا؟ میں ہانپتی کانپتی اپنی سانسیں درست کرتی تیزی سے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ زمین جیسے میرا ساتھ نہ دے رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایک ہی جگہ محفوظ لگ رہی تھی، میرا گھر، میری ماں کی آغوش۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں چوکھٹ پر کھڑی تھی، فکر سے میری راہ دیکھتی۔ کہاں رہ گئی تھی نور بیٹی؟ سورج ڈھل گیا، مجھے تو فکر لگ گئی تھی، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ اماں لکڑیاں لینے گئی تھی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، بس یوں ہی دیر ہو گئی۔ میں نے سب کچھ چھپا لیا، سب کچھ اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا۔ وہ آواز، وہ لمس، وہ روشنیوں والی حویلی، اور وہ عجیب جملہ، میں صرف تمہیں پہچاننے آیا ہوں۔ کچھ راز صرف سینے میں دفن کیے جاتے ہیں، ماں کی گود بھی انہیں نہیں سنبھال سکتی۔ میں چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، لحاف اوڑھا اور آنکھیں بند کی، مگر نیند کہاں۔ ذہن میں وہ لمحے بار بار دوڑنے لگے، جیسے کوئی ان کو دہرا رہا ہو، جیسے کوئی مجھے پھر سے ان لمحوں میں واپس لے جانا چاہتا ہو۔ میں سوچنے لگی، اگر وہ مجھے پہچاننے آیا تھا تو کیا وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا؟ اور کیا میں بھی اسے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی زندگی میں جانتی ہوں؟ میرے وجود میں ایک نئی ہلچل سی مچ گئی تھی، خاموشی میں بھی جیسے کوئی بول رہا تھا،
میرے اندر کوئی دروازہ کھل چکا تھا اور شاید وہ دروازہ اب بند نہیں ہونے والا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہی لگا کہ وہ صرف ایک خواب تھا، ایک خوفناک پر اثر مگر گزر جانے والا خواب، لیکن جب وہ بار بار آنے لگا اور ہر بار وہی حویلی، وہی روشنی، وہی خوشبو، وہی سایہ میری نیندوں میں اترنے لگا، تب مجھے لگا کہ شاید یہ محض خواب نہیں، ہر رات جیسے ایک فلم شروع ہوتی اور میں اس کا مرکزی کردار۔ میں خواب میں خود کو پھر اسی نرم بستر پر پاتی، کبھی وہ سایہ میرے قریب کھڑا ہوتا، کبھی میری پیشانی پر سانس لیتا اور کبھی وہ مجھ سے صرف ایک سوال کرتا، تم مجھے پہچانتی ہو نور؟ اور میں خوف سے کانپ جاتی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی مگر آواز گلے میں اٹک جاتی۔ وہ سیاہ سایہ بادلوں کی طرح میرے گرد لپٹ جاتا اور جب میں چیخنے لگتی آنکھ کھل جاتی، مگر خواب ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہر صبح میری گردن پر انگلیوں جیسے نشان، لحاف میں وہی مہک اور کمرے کے ایک کونے میں ایک لمحے کو ٹھہر جانے والا سیاہ دھواں باقی رہ جاتا۔ شروع میں میں نے اماں کو بتایا، اماں نے دم کروایا، کسی مولوی کے پاس لے گئیں، تعویذ باندھے، پانی دم کر کے پلایا، کچھ دنوں کے لیے شاید فرق پڑا بھی، یا شاید میں نے خود کو تسلی دی مگر وہ پھر لوٹ آیا، میری نیندوں میں، میرے لباس میں، میرے عکس میں۔ پہل گاؤں والوں نے ہمدردی کی، پھر سوال کیے، پھر فاصلہ بنا لیا۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، کسی بدرو کا سایہ ہے، منحوس ہے، جس دن حویلی گئی اسی دن سے یہ بدلی ہے۔ ان کے الفاظ تیروں کی طرح میرے دل پر لگتے مگر میں خاموش رہتی، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں وہ بھی اب صرف خاموش رہتی ہیں، پہلے ہر رات میرا ماتھا چوم کر سہلاتی تھیں، اب میرے قریب آ کر بیٹھنے سے بھی گریز کرتی ہیں۔ ان کے چہرے پر وہ ماں والی محبت اب دھندلا گئی ہے اور اس کی جگہ کچھ اور لے چکا ہے، بے بسی اور شاید ڈر بھی۔ میں اکثر رات کو صحن میں نکل کر جا بیٹھتی، آسمان کو دیکھتی رہتی، تاروں سے بات کرتی۔ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ کیا واقعی کسی اور دنیا سے جڑ چکی ہوں؟ یہ کون ہے جو مجھے چنتا ہے؟ میں نور ہوں، ایک عام سی لڑکی، تو پھر کیوں مجھے؟ میرے سوال آسمان میں گم ہو جاتے اور پھر ٹھنڈی ہوا کے ساتھ وہی مہک، وہی خاموشی اور وہی سایہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ میں نور ہوں مگر اب شاید وہ نور نہیں رہی جو اماں کی گود میں سو جاتی تھی، جو گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھی، جو ہنستی تھی، گاتی تھی، جیتی تھی۔ اب میں ایک ایسی لکیروں پر چل رہی ہوں جو انسانوں کی نہیں کسی اور دنیا کی بنائی ہوئی ہیں۔ کیا میں واقعی اس دنیا کی ہوں یا صرف اس کی مہمان؟ کبھی کبھی لگتا ہے وہ مجھے پہچان چکا ہے اور اب شاید میری باری ہے خود کو پہچاننے کی۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی، ہوا میں کچھ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں صحن میں بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی جب اچانک وہ مہک، وہ سناٹا اور پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا چلا گیا۔ میں جمی رہی، میری سانسیں رکی ہوئی تھیں جیسے ہوا بھی چلنا بھول گئی ہو، اور پھر پہلی بار وہ میرے سامنے آیا، لمبا قد، شاہانہ لباس جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ ہو، آنکھیں، وہ سرخ آنکھیں جیسے دہکتے انگارے ہوں مگر ان میں عجیب سی تپش کے ساتھ ایک درد بھی چھایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر پرانی زبان میں کچھ کندہ تھا اور گردن میں سیاہ دھاگے میں بندھی وہی ہری سی پتھر والی شے جو کئی خوابوں میں میرے ارد گرد منڈلاتی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز جیسے اندر ہی کہیں قید ہو گئی۔ پھر وہ بولا اور اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ چیخ بھی ساکت ہو گئی۔ نور، تم میری ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ میرے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ کیا؟ کون ہو تم؟ میری آواز کپ کپاتی ہوئی نکلی۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں نہ غرور تھا نہ دھونس، صرف وہی عجیب سا جذبہ جیسے وہ میرے اندر تک اتر گیا ہو۔ میں تمہارا ہوں، وہی جسے تم خوابوں میں دیکھتی رہی ہو، وہی جو تمہارے وجود سے لپٹا رہا ہر رات، جو تمہیں پہچاننے آیا تھا اور اب تم سے اپنے عشق کا اقرار کرنے آیا ہے۔ میں ایک جنزادہ ہوں، حویلی کا جنزادہ۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، تم کوئی خواب ہو، کوئی سایہ، کوئی آسیب۔ میں نے چیختے ہوئے پیچھے ہٹنا چاہا مگر جیسے میرے قدم کسی اور زمین پر جم چکے تھے۔ تم مجھے انسانوں کی دنیا واپس دے دو، مجھے میرے اماں ابا کے پاس جانا ہے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میں رونے لگی، چلانے لگی، اپنے بال نوچ ڈالنے کو دل چاہا۔ وہ خاموش رہا، بس میری طرف بڑھا اور بہت نرمی سے بولا، تمہیں میرے عشق کا اندازہ نہیں، ابھی نہیں۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں اس جنگل میں لکڑیاں چنتے دیکھا
تبھی میرا دل تم پر آ گیا۔ کئی صدیوں بعد مجھے کسی انسانی لڑکی سے محبت ہوئی ہے، اور وہ بھی پہلی بار، اور وہ لڑکی تم ہی ہو نور۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی اور جہان میں آ گئی ہوں۔ ہر لفظ، ہر لمس، ہر سچ جھوٹ سے پرے تھا۔ میں بھاگ کر کمرے میں آئی، دروازہ بند کر لیا، اور تبھی دیکھا کہ اماں چارپائی پر نڈھال پڑی تھی، سانس اکھڑی ہوئی، چہرہ زرد اور آنکھوں میں وہ درد جو ماں ہی محسوس کرتی ہے جب بیٹی کسی اور دنیا میں جا چکی ہو۔ میں دوڑی اماں کے پاس، ان کے ہاتھوں کو تھاما، مگر وہ بہت تھک چکی تھی۔ ان کی آخری سانسوں میں بھی صرف میرے لیے فکر تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں مجھ سے کہا، نور بیٹی، اگر وہ تجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تیرا امتحان لے گا، تجھے دکھ دے گا، مگر اگر وہ سچا ہے تو آخر میں تجھے مکمل کرے گا۔ مت ڈرنا، مت بھاگنا۔ اور ان کے الفاظ کے ساتھ ان کی سانس بھی ٹوٹ گئی۔ اب میں تنہا تھی، نہ کوئی انسانوں کی دنیا مجھے قبول کرتی، نہ جنوں کی دنیا مجھے چھوڑتی۔ ہر رات وہ آتا، کبھی درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوتا، کبھی میرے کمرے کے آئینے میں، کبھی کسی خواب کے بیچوں بیچ۔ وہ صرف یہی کہتا، نور تم میری ہو۔ میں تھک چکی تھی۔ ایک ہی سوال، ایک ہی سایہ، ایک ہی لمس، اور وہی دھڑکن جو میرے قابو میں نہیں رہتی تھی۔ گاؤں والے میری باتوں پر ہنستے تھے۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور میں دن بدن خود کو کھوتی جا رہی تھی۔ کبھی لگتا میں پاگل ہو گئی ہوں، کبھی لگتا واقعی کسی اور جہان سے جڑ گئی ہوں، مگر اس احساس کا بوجھ، وہ عجیب سی تنہائی، وہ ہر رات کا سیاہ سایہ، وہ سب اب ناقابل برداشت تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل چکا تھا اور میرا دل مکمل خاموش ہو چکا تھا، میں نے دبے قدموں گھر سے باہر قدم نکالا۔ وہی تالاب جس کے کنارے میں بچپن میں اماں کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، آج میری آخری منزل بننے والا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے کی مٹی گیلی تھی، شاید رات کو بارش ہوئی تھی، مگر میرے اندر کا موسم کئی دنوں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے آخری بار کسی کو دیکھ رہی ہوں۔ اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے روک لینا، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ میری آواز جیسے پانی میں گم ہو گئی، اور پھر میں نے چھلانگ لگا دی۔ سرد پانی میرے جسم سے ٹکرایا، میرا سانس رکنے لگا، آنکھیں بند ہونے لگی، اور تب ایک جھٹکے سے کسی نے مجھے باہوں میں بھر لیا، پانی سے نکلتے ہی جیسے میں کسی اور ہی دنیا کی خوشبو میں لپٹی جا چکی تھی۔ نور، تم نے سوچا بھی کیسے؟ وہ دھاڑا، مگر اس کے لہجے میں وہی گھبراہٹ، وہی درد، وہی بے بسی تھی جو میرے اندر کئی دنوں سے پل رہی تھی۔ تم میرے عشق کو اتنا ہلکا سمجھتی ہو؟ تم مر گئی تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا نور۔ اس نے مجھے باہوں میں جکڑ کر وہ الفاظ کہے جو شاید ہر لڑکی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار سننا چاہتی ہے۔ میں بے ہوش ہو گئی، مگر اس بار جب آنکھ کھولی میں کسی اور جگہ تھی، کسی ایسی جگہ جس کا رنگ، روشنی اور خوشبو انسانی دنیا سے جدا تھی۔ جب ہوش آیا تو میں کسی نرم و نازک بستر پر تھی۔ ارد گرد نیلمی رنگ کی چمکتی دیواریں، ہوا میں گلاب اور چمیلی کی خوشبو، اور سب سے حیرت انگیز بات، کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک پرسکون خاموشی۔ میں اٹھی اور سامنے وہ کھڑا تھا، وہی جنزادہ، مگر اس بار اس کا لباس اور چہرہ پہلے سے مختلف تھا۔ اب وہ صرف ایک عاشق نہیں لگ رہا تھا، بلکہ جیسے کسی شاہی تخت کا مالک ہو۔ یہ کہاں ہوں میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، اپنے مقام پر، میرے دل میں بھی اور میری دنیا میں بھی۔ وہ مجھے ایک وسیع دروازے کی طرف لے گیا جس کی دونوں جانب دو سیاہ مگر نہایت خوبصورت دربان کھڑے تھے۔ جیسے ہی ہم دروازے کے قریب پہنچے، وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ روشنی کی ایک ایسی چمکدار لکیر ہمارے گرد لپٹی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں، میں ایک محل کے اندر تھی۔ سنگ مرمر کی زمین، سبز اور سونے کی آمیزش سے سجے ستون، اور بہت سے جنات، کچھ انسان جیسے، کچھ غیر معمولی، مگر سب کے سب نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ یہ سب؟ میں حیرت سے بولی۔ یہ میرے خاندان کے افراد ہیں۔ میں صرف ایک عام جن نہیں، میں شاہی جنات کا وارث ہوں نور۔ میں سانس لینا بھول گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، میں نے تجھے خوابوں میں نہیں، اپنی تقدیر میں چنا ہے۔ اور وہ لمحہ میری زندگی کی ساری اذیتوں، ساری تنہائیوں، سارے تانوں کا جواب بن گیا۔ نور اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک جنزادے کی محبت میں وہ مقام پا گئی تھی جس کا کوئی خواب بھی نہ دیکھتا۔ یہ وہی حویلی تھی جسے گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے۔ کبھی کبھی میں حویلی سے نکلتی تو لوگ نظریں بھر بھر کر مجھے دیکھتے۔ ریشمی سلکی ساڑی اوڑے، ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے سجائے، میں اپنی سرسبز زمینوں کا جائزہ لیتی اور ہوا میں سانس لیتی۔